اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 سے ایک دعا جو ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز کرنے لگے ہیں۔ اس دعا میں ہمیں دو حروف عطفہ نظر آ رہے ہیں، یعنی واو دو مرتبہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا ہم اس آیت کے 3 حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا افرغ علینا صبرا، دوسرا ہوگا وثبت اقدامنا، اور تیسرا ہوگا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب چلتے ہیں جی پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلے حصے میں ربنا اسی طرح جس طرح دعاؤں میں آتا رہا ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ اگلا لفظ ہے افرغ۔ افرغ یہ فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ یہ فعل امر ہے۔ دعا میں ظاہر بات ہے فعل امر ہی آئے گا، تو افرغ فا را غین حروف مادہ ہیں، باب فعل سے استعمال ہوگا۔ افرغ یفرغ افراغن۔ خان صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں جی کسی برتن کا پانی گرا کر برتن کو خالی کرنا، یعنی انڈیلنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور افرغ فعل امر بتا رہے ہیں تو انڈیل، اور آیت کا ریفرنس یہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 ہے، اور ساتھ ہی ترجمہ بھی ہمیں مل جائے گا کہ اے ہمارے رب تو انڈیل دے ہم پر ثابت قدمی کو۔ تو صبر کا لفظ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ برداشت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ثابت قدمی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اعلیٰ حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر متصل ہے، مجرور ہے، جمع متکلم کی۔ صبرن منصوب ہے، نکرہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، اور مصدر بھی ہے، اور اسم ذات کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو ربنا اسی طرح یا ربنا، اور پھر یا ربنا فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ ہو کے ندا، اور مقصود بھی ندا ہے۔ افرغ علینا صبرا، افرغ فعل با فاعل، انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل ہے، علینا جار مجرور متعلق ہو جائے گا افرغ فعل کے، اور صبرن مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقصود بن ندا۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ انالائز ہو گیا۔ دوسرا حصہ ہم نے کیا ہے وثبت اقدامنا، واو حرف ہے، عاطفہ ہو جائے گا، ثبت فعل امر، تا با اور تا حروف مادہ ہیں، درمیان والا حرف شد کے ساتھ ہے، تو باب تفعیل ہمیں یہ نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھیں گے جی تا با اور تا حروف مادہ میں اس لفظ کو، تو خان صاحب کی ڈکشنری میں ہمیں یہ مل رہا ہے جی باب تفعیل سے ثبتا یثبت تثبیتاً، جمع رہنا یا قائم رہنے کی صلاحیت دینا، جمع دینا، قائم کرنا۔ اور نیچے انہوں نے لکھا ہے ثبت فعل امر تو جمع دے، اور آیت کا ریفرنس یہی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 250 کہ اے ہمارے رب تو انڈیل دے ہم پر ثابت قدمی کو اور جمع دے ہمارے قدموں کو۔ تو ثبت جو ہے یہ فعل امر ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ اقدام یہ قدم کی جمع ہے جی، جمع مکسر ہے، اور افعال کا وزن ہے۔ اقدام پر نہ تو الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو مضاف بن رہا ہے، اور نہ ضمیر متصل مجرور جمع متکلم کی ہے، مضاف الیہ بن رہی ہے، اور پھر ثبت فعل بفاعل اور اقدامنا مضاف الیہ مل کر مفعول بھی بن گیا جی ثبت فعل کے لیے، اور ثبت فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ۔ ترجمہ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں ہم اس حصے کا، اور اب چلتے ہیں جی تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وانصرنا علی القوم الکافرین۔ واو حرف ہے، انصر فعل امر، نون صاد را، نصر ینصر نصرا مدد کرنا، ساتھ جو ضمیر لگ رہی ہے ضمیر متصل ہے اور منصوب ہے چونکہ فعل کے بعد آ رہی ہے، جمع متکلم کی ہے۔ اعلیٰ حرف جر ہے جس کے بعد القوم اسم ہے، اس میں جمع ہے، معرفہ مجرور واحد اور مذکر، اور آخری لفظ ہے جی الکافرین۔ الکافرین الکافر کی جمع ہے، جمع سالم ہے، اور الکافر جو ہے یہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے۔ الکافرین مجرور ہے اس لیے کہ القوم مجرور ہے، اور القوم مجرور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے پیچھے اعلیٰ حرف جر لگا ہوا ہے، اور الکافرین جو ہے القوم کی صفت ہے، اس وجہ سے مجرور ہے۔ اور یہیں پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پھنستے ہیں کہ جی القوم تو مجرور ہے کیونکہ زیر نظر آ رہی ہے، جبکہ الکافرین اس کے آخر میں زبر نظر آ رہی ہے، تو یہ مجرور کیسے ہے؟ تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ لسان القرآن کورس میں ہم نے
اعراب کو پہچانا ہے یا تو حرکت کے ذریعے یا پھر آواز کے ذریعے، اور حرکت کے ذریعے صرف دو طرح کے اسماء کا ہم اعراب پہچانتے ہیں، واحد اور جمع مکسر اسماء کا، جبکہ مثنیٰ اور جمع سالم کا اعراب جو ہے وہ آوازوں کے ذریعے ہم پہچانتے ہیں۔ تو یہ چونکہ جمع سالم ہم نے کہا ہے الکافرین کو، تو اس کو ہم آواز کے ذریعے پہچانیں گے، اور دو آوازیں ہیں جی جمع سالم مذکر کی، اونا اور اینا، اور اینا آواز جو ہے یہ منصوب اور مجرور آواز ہے۔ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ساری زندگی زیر زبر پیش سے ہی اعراب سمجھتے رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو بہرحال جی عنصر فعل با فاعل، انتا فاعل ہو گیا اس کا، نا مفعول بھی، علی حرف جر ہے، القوم مجرور ہے، ساتھ ہی موصوف ہے جس کی صفت الکافرین ہے، اور یہ علی القوم الکافرین جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا عنصر فعل کے، اور پھر عنصر فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور اس کا عطف ہو جائے گا ثبت اقدامنا والے جملے پر، یا اس کا عطف بھی ہم افرغ علینا صبرن پہ کر سکتے ہیں، یعنی افرغ علینا صبرن کو ہم معطوف علیہ بنا دیں گے، ثبت اقدامنا معطوف اول ہو جائے گا، اور انصرنا علی القوم الکافرین معطوف ثانی ہو جائے گا، اور یوں معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ پھر مقصود بالندا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ترکیب جو ہے وہ عام طور پر کی جاتی ہے۔ بہرحال ہم نے بڑی آسانی سے اس چھوٹی سی دعا کو جو کہ 3 حصوں میں تقسیم کی گئی تھی گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ اب اس دعا کو محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ بھی میچ کر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رب منادہ مضاف منصوب محذوف ادات النداء نا ضمیر مضاف الیہ افرغ فعل امر فاعل ضمیر مستتر تقدیرہ انت علی حرف جر نا ضمیر مبنی فی محل جر متعلق افرغ صبرن مفعول به منصوب واو عاطفہ ثبت مثل افرغ اقدام مفعول به منصوب ونا مضاف الیہ الواو عاطفہ عنصر مثل افرغ ونا مفعول به علی القوم جار و مجرور متعلق بھی عنصرنا الکافرین نعت للقوم مجرور مثلہ وعلامت الجریہ۔ باقی جملوں کا اعراب انہوں نے دیا ہوا ہے، اور چونکہ پوری آیت کو ہم نے انالائز نہیں کیا، پوری آیت تھی وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں آپ کو پوری دعا کا انالیسس جو ہے وہ یہاں پر مل رہا ہے۔ بہرحال ہمارا انالیسس جملوں میں وہ ہے النداء ربنا فی محل نصب مقول القول، یہ اسی حساب سے دیکھ رہے ہیں۔ افرغ لا محل لہا جواب النداء استنافیہ، ثبت اقدامنا لا محل لہا معطوف علی جملہ افرغ، اور انصرنا لا محل لہا معطوف علی جملہ افرغ۔ تو الحمدللہ جی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ہماری ورکنگ میچ ہو گئی ہے۔ اب ہم عبدالسلام صاحب کا ترجمہ بھی چیک کر لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرن، اے ہمارے رب ہم پر صبر اونڈیل دے، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدم ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے ایک اور دعا گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔